یا ربی انی اسألک العفو بخاری و مسلم دونوں میں حدیث ہے، جب اللہ تعالیٰ نے صلہ رحمی کو پیدا فرمایا تو اس کو مخاطب کر کے کہا کہ جو تجھے جوڑے گا میں اس سے اپنا تعلق جوڑوں گا، اور جو تجھے توڑے گا میں اس سے اپنا تعلق توڑ لوں گا۔ تو یہ اسلام میں حقوق اللہ اور حقوق العباد یہ پیرلل میں چلتے ہیں۔ وہ غامدی صاحب اکثر ایک بات کرتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے کسی کا مال لاحق ہڑپ کیا ہے، یا کسی نے اپنے بھتیجوں یا بھانجوں کی جائیداد کے اوپر ناحق قبضہ کر لیا ہے، یا اپنی سسٹر کی وراثت دبا لی ہوئی ہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں پہلے تہجد کے 2 نفل پڑھتا تھا اب 4 پڑھ لوں گا تو میری وہ چیزیں معاف ہو جائیں گی، نہ، کبھی نہیں معاف ہوں گی۔ آپ خانہ کعبہ میں تکبیر اولیٰ کے ساتھ پوری زندگی بھی نمازیں پڑھتے رہے، ایک پیسہ بھی کسی کا دبایا وہ معاف نہیں ہونا۔ بخاری و مسلم دونوں میں حدیث ہے، جس نے ایک بالش زمین بھی کسی کی دبائی 7 زمینوں کا توق اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا قیامت والے دن۔ 7 زمینوں کا توق صرف ایک بالش، 9 انچ زمین۔ یہاں لوگ پورے مکان ہڑپ کر جاتے ہیں، پلاٹ ہڑپ کر جاتے ہیں لوگوں کے۔ اسی لیے مسلم شریف میں حدیث ہے، اللہ تمہاری شکلوں اور مال کو نہیں دیکھتا، دلوں اور اعمال کو دیکھتا ہے۔ یہ کیا کس لیے تھا؟ شکل جتنی مرضی معصوم نورانی بنا لو، مال جتنا مرضی اللہ کی راہ میں خرچ کر دو، اللہ نے تو یہ چیک کرنا ہے یہ کیا ہے، کس چکر میں کر رہا ہے۔ اور قرآن حکیم میں کم از کم 4 مقامات پہ مضمون رپیٹ ہوا ہے کہ جو اس قسم کے اعمال کرنے والے لوگ ہیں، اللہ فرماتا ہے قیامت والے دن ہم ان کے اعمال کی طرف بڑھیں گے اور ان کو بکھرا ہوا غبار کر دیں گے۔ جیسے کوئی ایک فٹ بال کی طرف بڑھتا ہے نا اور ٹھوکر مار کے پرے کرتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم ایسے لوگوں کے اعمال کو ختم کر دیں گے۔ وہ اعمال تو ہے ہی نہیں تھے، وہ جن کاموں کے لیے وہ کیے گئے تھے وہ ان کو اجر مل چکا۔ مسلم شریف کی حدیث جو ہے ایک لٹکتی ہوئی تلوار ہے، ایک قیامت والے دن نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے، ایک سخی کو، ایک شہید کو اور ایک قاری کو بلایا جائے گا۔ قاری کو اللہ بلا کے کہے گا تجھے قرآن کا علم دیا تھا، اس کے بدلے تو نے میرے لیے کیا کیا؟ کہ یا اللہ میں نے قرآن سیکھا اور سکھایا، اس سے افضل عمل ہی کوئی نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو نے اس لیے سب کچھ کیا کہ لوگ تجھے کہ بڑا علامہ ہے، بڑا قاری ہے، تو دنیا میں تجھے اجر مل چکا ہے، جس کام کے لیے تو نے ایفرٹ پٹ کی تھی تو نے اجر کما لیا، میرے ہاں کوئی اجر نہیں، الٹا منہ کر کے دوزخ میں۔ پھر ایک سخی کو بلایا جائے گا، اللہ فرمائے گا اتنا مال دیا تھا کیا کیا؟ کہے گا یا اللہ میرے دسترخوان چلتے تھے، غریبوں کو بانٹتا تھا، میں آئے دن میں سیلاب کے اندر جا کے میں وہ چیک کاٹ کے دیا کرتا تھا، کتنے لوگوں کا خرچہ میں نے اٹھایا ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا یہ تو نے سب کچھ اس لیے کیا لوگ تجھے کہیں بڑا سخی ہے، بڑا اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا ہے، تو لوگوں نے خوب تیری تعریف کی ہے نا دنیا میں، تو بس یہی اجر تھا، میرے پاس کوئی اجر نہیں ہے تیرے لیے، الٹا منہ کر کے دوزخ میں۔ اللہ کی آپ غیرت دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کسی نیک عمل کو بھی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اگر خالصتاً اس کے لیے نہ ہوا۔ اللہ بڑا ڈاٹا ہے، کتابوں کا خدا اور ہے اور بابوں کا خدا اور، یہ کتابوں کا خدا ہے۔ مسند احمد میں حدیث ہے جس نے دکھلاوے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا، پڑھی نماز کیا شرک، جس نے دکھلاوے کے لیے روزہ رکھا اس نے شرک کیا، اور جس نے دکھلاوے کے لیے صدقہ کیا اس نے بھی شرک کیا۔ اچھا کر رہا نیکی ہے اور الٹا جو کہتے ہیں گاٹے فٹ ہو رہی ہیں، شرک تیاکاری۔ اور مسلم شریف کی حدیث میں آتا ہے تیسرا وہ لایا جائے گا شہید، تو اللہ تعالیٰ کہے گا تجھے میں نے اچھی صحت دی، سب کچھ دیا، اس کے بدلے تو نے میرے لیے کیا کیا؟ تو کہے گا یا اللہ جان تو تھی، دے دی تجھے سب سے قیمتی چیز اپنی۔ اللہ فرمائے گا تم نے جان اس لیے دی کہ تاکہ لوگ تمہیں بہادر کہیں، تو دنیا میں تمہیں اس تعریف سے نوازا گیا تھا، ہو سکتا ہے مرنے کے بعد میڈلز بھی مل گئے ہوں، میرے پاس کوئی اجر نہیں ہے، الٹا منہ کر کے دوزخ میں۔